انسان اپنی طبعی عمر کے مطابق دنیا میں آتا ہے اور رخصت بھی ہو جاتا ہے. اس کے اہل خانہ، دوست، احباب کچھ عرصہ تک اس کا تذکرہ کرتے، اس کے بعد بھول جاتے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کے کارناموں کی وجہ سے کبھی بھی نہیں بھولا جا سکتا. ایسی ہی قابل فخر ہستی ہیں عبدالستار ایدھی صاحب، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ایسے ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے کہ ان کو نہیں بھولا جا سکتا. جی، عبدالستار ایدھی صاحب 8 جولائی 2016 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے کام کی وجہ سے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. ان کی برسی کے موقع پر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی یادوں کو تازہ کیا جائے اور ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے. جی، عبدالستار ایدھی صاحب کو میں نے 2-3 بار انٹرویو کیا اور انٹرویو میں بہت ساری چیزیں پوچھی اور وہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے. کوئی سوال اگر ان کو ناپسند ہوتا تو وہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوا کرتے تھے اور ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی امی سے ڈانٹ بھی پڑا کرتی تھی اور پڑھائی میں ان کا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا. حالانکہ ان کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ پڑھیں لکھیں دوسرے بچوں کی طرح، لیکن ان کا پڑھائی میں دل لگتا ہی نہیں تھا. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ میں نے اپنی والدہ سے لیا. والدہ نے بچپن سے ہی دل دماغ میں ایک چیز بٹھائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی اگر پریشان حال آپ کے پاس آتا ہے یا ضرورت مند آتا ہے، آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے ضرور کچھ کرنا ہے. تو ایدھی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد باقاعدہ انسانیت کی خدمت کرنے کے حوالے سے ٹھان لی اور انہوں نے جب ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اس وقت ان کے پاس ایک بسیدہ گاڑی تھی، ایک چھوٹا سا میٹرنٹی ہوم تھا، 6-7 بیڈز پر مشتمل تھا اور ایک چھوٹی سی ڈسپینسری تھی اور 5-6 ہزار شاید ان کے پاس چندہ تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں کچھ کرنے کی لگن ہو تو خدا تعالیٰ کی جو ذات ہوتی ہے وہ خود آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑتی. تو ایدھی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ایدھی صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، بلکہ بہت بار ایسا ہوا کہ میں نے سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگی اور بھیک مانگنے میں اور محسوس اس لیے نہیں کرتا تھا کہ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ بھیک مانگنے سے کہیں بڑی تھی. جی، ایدھی صاحب کی آواز میں ایک روب اور دبدبا تھا. ان کے آفس میں جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ایدھی صاحب ایک آواز لگاتے تھے تو ہم ایک دم سے الرٹ ہو جاتے تھے. کبھی غصہ وہ کم کرتے تھے، جب ان کو غصہ آتا تھا تو وہ خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے. بلقیس صاحبہ بتاتی ہیں، ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی صاحبہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب ایدھی صاحب کو غصہ آیا ہوتا تھا تو میں خاموش ہو جاتی تھی. اکثر مجھے جب غصہ آتا تھا وہ تب بھی خاموشی اختیار کر لیتے تھے اور جب وہ خاموشی اختیار کرتے تھے ان کے غصے کی انتہا یہ ہوتی تھی کہ وہ کھانا چھوڑ دیتے تھے. تو بلقیس صاحبہ بتاتی ہیں کہ جب وہ کھانا چھوڑتے تھے تو یہ جا کر ان کو صرف ایک بار کہتی تھی آئیں کھانا کھاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے دسترخوان لگاؤ. یہیں پہ ان کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ ایدھی صاحب جو ہیں وہ رات کو تمام جو فونز ہیں وہ اپنے پاس رکھ کر سویا کرتے تھے. اپنے پاس فون رکھنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ریسیپشن پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ کہیں سوئے نہ رہ جائیں اور کہیں کوئی ضروری کال مس نہ ہو جائے، کوئی ضرورت مند جو ہے وہ کال کرتا نہ رہ جائے. تو ایدھی صاحب کو رات اگر 2 بجے بھی کسی کی کال آتی تھی تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اور بلقیس ایدھی صاحبہ یہ بھی ہمیں بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایدھی صاحب کو نیند سے جتنی مرضی بار بیدار کیا جاتا، مطلب کسی کی مدد کے حوالے سے، تو وہ اتنی بار خوش دلی سے اٹھتے تھے اور کبھی بھی ماتھے پہ شکن لے کر نہیں آئے تھے. جی، بلقیس ایدھی صاحبہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ آخری دنوں میں جب ایدھی صاحب ہاسپٹلائزڈ تھے تو جب بلقیس صاحبہ ان کے پاس جایا کرتی تھی تو ایدھی صاحب کیا کرتے تھے کہ ایدھی صاحب ان کا ہاتھ زور سے تھام لیا کرتے تھے اور تب تک تھام کے رکھتے جب تک ان کو نیند نہیں آ جاتی تھی. تو بلقیس صاحبہ کہتی ہے کہ جب ان کو نیند آتی تھی تب میں اپنا ہاتھ چھڑوایا کرتی تھی اور اکثر بلقیس صاحبہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام نہ لینا چاہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور میرے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور میرے بچوں سے کام لینا ہوا تو وہ ضرور لے گا. ایدھی صاحبہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اتنا لمبا ان کا ساتھ رہا اور اس دوران انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایدھی صاحب نے کبھی کسی کو گالی دی ہو یا برا بھلا کہا ہو. جی، عبدالستار ایدھی صاحب سے جب میں انٹرویو کر رہی تھی تو ایک سوال ایسا بھی کیا جس کا جواب انہوں نے یوں دیا. انہوں نے کہا کہ دوسری شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اور مجھے بہت زیادہ پچھتاوا ہے، افسوس ہے کہ میں نے بلقیس کا دل دکھایا. اس حوالے سے بلقیس صاحبہ کہتی ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا
کہ یہ دوسری شادی کریں تو میں نے ان کو خود سے اجازت دے دی اور 16 سال تک ان کی وہ شادی رہی. اور کہنے لگی کہ مجھے ایک وقت آیا ایسا لگا کہ کہیں مجھے طلاق نہ ہو جائے تو میں نے خاموشی اختیار کر لی. تو صاحبہ کہتی ہیں کہ 16 سال کے بعد وہ خاتون جو ہیں وہ عیدی صاحب کو اپنی مرضی سے چھوڑ کر چلی گئیں اور جاتی بار ان کے کچھ زیور اور پیسے بھی جو ہیں وہ چرا کر لے گئیں. تو 4 سال تک جو ہے وہ عیدی صاحب نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. 4 سال کے بعد ایک دن بلقیس صاحبہ سے کہنے لگے, بلقیس صاحبہ کے مطابق مجھے کہنے لگے کہ میں پریس کو بلوا کر تو بتانے لگا ہوں کہ اس خاتون کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی اور یہ میرے پیسے اور زیورات لے کر بھاگی ہے. تو بلقیس صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو تو ساری دنیا جانتی ہے, اس کو تو کوئی بھی جانتا نہیں ہے, تو کیوں اپنا نام خراب کریں. تو کہنے لگے کہ نہیں, اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک تو دنیا کو پتہ چلے اور دوسرا یہ کہ یہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کر سکے. صاحبہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی نہیں تھے, ہم دوست تھے. کوئی بھی کام عیدی صاحب نے کرنا ہوتا تھا یا میں نے کرنا ہوتا تھا, ہم باقاعدہ طور پر بیٹھتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. اور عیدی صاحبہ یہ بھی بتاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہماری گھریلو زندگی تو جیسے ہے ہی نہیں تھی, کیونکہ ہر وقت لوگوں کی خدمت کرنا, کسی کے کام سے جا رہے ہیں. اور وہ یہ بھی بتاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ کسی میت کو چھوڑنے جانا یا کسی کی مدد کرنا یا کسی کو ہاسپٹل لے کر جانا, یہ ہماری تفریح ہوتی تھی. ہم اس دوران جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جایا کرتے تھے. عیدی صاحبہ کہتی ہیں, بلقیس عیدی صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارا ذاتی کوئی گھر نہیں تھا. تو بہت بار میں نے عیدی صاحب کو کہا کہ مجھے گھر لے کر دیں, میرا بھی کوئی گھر ہونا چاہیے. تو عیدی صاحب نے کہا نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنی ماں کے گھر رہ رہی ہو تو بس ٹھیک ہے, ہمارا وہی گھر ہے. تو عیدی صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جب بلقیس سے میری شادی ہوئی تھی ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ دن مجھے اپنے گھر رہنے دیں. عیدی صاحب کی یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عیدی صاحب کی کتنی طبیعت سادہ تھی کہ ان کو اس چیز کی بھی خواہش نہیں تھی کہ ان کا اپنا ایک گھر ہونا چاہیے. عیدی صاحب سادہ طبیعت تو رکھتے تھے, لیکن کھانے پینے کے بھی وہ اتنے زیادہ کوئی شوقین نہیں تھے. ان کو جیسا بھی کھانا ملتا تھا وہ کھا لیا کرتے تھے. بلقیس عیدی صاحبہ نے مجھے انٹرویو کے دوران بتایا, انہوں نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی میں خاصی چھوٹی عمر کی تھی, کم عمر کی تھی, تو مجھے کھانا کوئی زیادہ اچھا بنانا نہیں آتا تھا. کبھی سالن میں مرچیں تیز کر دیتی تھی, کبھی نمک تیز کر دیتی تھی. اور میں جب بھی پوچھتی تھی عیدی صاحب سے کہ کیسا بنا, تو وہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بہت مزے کا کھانا بناتی ہو. اور ان کو زیادہ کھانے پینے کا شوق تو ہے نہیں تھا. وہ صبح کو ایک جو روٹی ہے وہ چائے میں بھگو کر کھاتے تھے, دوپہر کو بھی روٹی سالن میں بھگو کر کھاتے تھے, اسی طرح وہ شام کو کھاتے تھے. بلقیس عیدی صاحبہ کہتی ہیں کہ جی میرا جو عیدی صاحب کے ساتھ رشتہ جڑا وہ یوں تھا کہ میں ان کے نرسنگ ہوم میں کام کر رہی تھی. اس دوران عیدی صاحب جو وہاں کی ہیڈ نرس تھیں, ان کے ساتھ ان کی کافی اٹھنا بیٹھنا تھا. تو سارے وہاں پر لڑکیوں کو لگتا تھا کہ عیدی صاحب کی شادی ان کے ساتھ ہوگی, لیکن انہوں نے ان سے شادی سے انکار کر دیا. اسی طرح سے اور بہت ساری لڑکیوں سے مطلب ان کے رشتے کی بات چلی, لیکن ان کی داڑھی ہونے کی وجہ سے سب نے انکار کر دیا. تو پھر جب عیدی صاحب نے میری خالہ سے پوچھا اور کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تو کیا آپ اس چیز پہ مانیں گی, تو جب میری خالہ اور ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں کر دیا. مجھے ایسا لگا کہ انسانیت کی خدمت کرنے والا بندہ ہے, اس کے ساتھ شادی کروں گی تو میں بہت زیادہ خوش رہوں گی, مطمئن رہوں گی. اور ایسا ہی ہوا. میں آج تک بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی کے ساتھ, اور جتنا میں نے عیدی صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ ابھی تک میں یاد کرتی ہوں تو بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہوں. غمگین اس لیے ہو جاتی ہوں کہ اب وہ میرے ساتھ نہیں ہیں. بلقیس عیدی صاحبہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مجھے حج کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. تو 1972 میں ہمیں حج کرنے کا مجھے اور عیدی صاحب کو موقع ملا, وہ بھی بائی روڈ ملا. تو کہنے لگی کہ میں بڑے شوق سے تیاریاں کر رہی تھی, تو مجھے عیدی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی, آپ وہاں پر حج کرنے کے لیے جا رہی, حج کرنا آپ کا مقصد ہے, یہ جو کپڑے شپڑے آپ ساتھ میں رکھ رہی ہیں اور تیاریاں کر رہی ہیں نا, ان تیاریوں کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں. بلقیس عیدی صاحبہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب عیدی صاحب نے الیکشن لڑنے کے لیے کہا تو انہوں نے بہت زیادہ منع کیا. تو کہنے لگی کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اچھا خاصا کام تو کریں, اسے مطمئن بھی, آپ الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو 2 بجے بھی لوگ مجھ سے ہیلپ مانگنے کے لیے آتے ہیں, اور جب میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کو جنت میں جگہ ملے گی. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ مجھے جنت میں جگہ دلوانے والے میرا ساتھ الیکشن میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. گو کہ میں جیت کے جو ہے وہ ریزائن کر کے آ جاؤں, لیکن ایک بار میں ان لوگوں کو آزمانا ضرور چاہتا ہوں. بلقیس عیدی صاحبہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جب فاطمہ جناح نے الیکشن لڑنا تھا تو اس وقت جو عیدی صاحب تھے وہ ان کے حمایتی تھے.
تو اس وقت انہوں نے بھی الیکشن لڑنا تھا، تو جو ان کے مخالفین تھے فاطمہ جناح کے، انہوں نے ایڈی صاحب کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تم ان کے حق میں بیٹھ جاؤ. تو ایڈی صاحب نے ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. تو ایڈی صاحب نے ان سے کہا کہ میں اپنے گھر کے گیٹ کے باہر چارپائی بچھا کر سوتا ہوں، آؤ اور مجھے وہاں پر مار دو. اسی طرح سے بلقیس صدیقی صاحبہ بتاتی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جب ایڈی صاحب کو دھمکی ملی قتل کی کہ آپ الیکشن نہ لڑیں ان کے امیدوار کے مقابلے میں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو تب بھی وہ نہ قتل کی دھمکی سے ڈرے، نہ ہی انہوں نے کسی قسم کے اسلحے سے، پولیس سے، کسی چیز، کسی ڈراوے میں وہ نہیں آئے. لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا کہ حیدرآباد کے راستے میں ایک نوری آباد ہے، وہاں پر 2 قبریں کھدوا دی، ایک اپنی اور ایک میری. کہنے لگی کہ میں نے ان سے کہا کہ یہاں قبریں آپ نے کیوں کھدوا لی، یہاں تو کوئی فاتحہ خوانی بھی نہیں کرنے آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ بس میں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک، کیونکہ موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر مجھے قتل کر دیا جائے گا تو مجھے یہیں پہ دفن کرنا